तारीफ नहीं समझ आई, इन बेचारों को अभी तक अपने अकीदे की तनकीद नहीं समझ आई। और ये क़यामत आ जाएगी, इधर उधर भागेंगे, कभी जिस्मे मिसाली की तरफ, कभी अज़ाबे कब्र की तरफ, कभी कहीं और झूठ बोलेंगे। ओ जी ममाती अज़ाबे कब्र के मुनकर, मैं कहता हूं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और कहते हैं ओ जी ममाती और नबी मानते हैं, जिसमें मिसाली नबी मानते हैं, मैं कहता हूं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कभी कहेंगे ममाती कब्र के मुनकर, मैं कहता हूं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ना हम कब्र के मुनकर हैं, ना अज़ाबो सवाब कब्र के मुनकर हैं। वो तो अज़ाबो सवाब कब्र के मुनकर को बिदती कहता है, मैं कहता हूं जो अज़ाबो सवाब कब्र का मुतलकन इनकार करता है वो काफिर है, सिर्फ बिदती नहीं है। समझ भी आई नहीं? वो इंशाल्लाह मैं खोलूंगा बातें, लेकिन अभी असल क्या है, रूह निकल गई। अब हमारे पास कुरान भी है, प्यारे पैगंबर की अहादीस भी हैं। मिसाल में दे रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन, ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन। फरिश्ते आते हैं, और आम लोगों की बात नहीं, तय्यबीन की बात है, तिबता हय्यम व मय्यता वालों की बात है। तय्यबीन जो तय्यब लोग हैं उनके पास फरिश्ते आते हैं कुछ लेने के लिए। रूह को लेने के लिए, जिस्म को लेने के लिए। फरिश्ते क्या चीज ले जाते हैं और कहते क्या हैं? ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून। मौत के साथ ही कहते हैं उदख़ुलुल जन्ना। ये किसको कहते हैं? रूह को। हजरत थानवी की तफसीर देख लेना, बयानुल कुरान फरमाते हैं कि ये जो कहा जा रहा है उदख़ुलुल जन्ना, हजरत थानवी फरमाते हैं ये जन्नत का दाखिला रूहानी है, रूह को कहा जा रहा है, और जिस्म को क़यामत के बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये हजरत थानवी का माना है। तो अब फरिश्ते रूह निकालते हैं या नहीं निकालते? ये कहते हैं नहीं निकलती। और कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह फरमाते हैं जब मुतमइन रूह यानी मुकर्रबीन, अल्लाह के मुकर्रबीन, अंबियाए किराम, औलियाए किराम और सिद्दीकीन पर मौत का वक़्त आता है, फरिश्ते आकर कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन रहने वाली रूह जो दुनिया में अल्लाह की तौहीद पर मुतमइन थी और दावत तौहीद पर मुतमइन थी, इरजिई इला, नहीं निकली, इरजिई इला रब्बिक। तफसीर माजिदी उठा लेना, हजरत थानवी के खलीफा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की, रुहुल मानी देख लेना, और कोई तफसीर देख लेना, जहां पर दो कौल हैं। ये जो कहा जा रहा है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, आगे फदखुली, आगे वदखुली, साड़ा कसूर है, वदखुली, इन हितों का क्या करोगे? रूह निकल गई और रूह को कहा गया इरजे इला रब्बिक, अपने रब की तरफ जा। अच्छा कहां तक? फदखुली फी इबादी, वदखुली फी इबादी। मौलवी फिर भी डंडी मारे, जो मेराती बेड़े चा गई है। फी इबादी, अल्लाह फरमाए वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो जा। जब ये बेचारे फंसते हैं ना, चिट्टे आती हैं। आज भी जितना जिसका जी चाहे चिट्टे लिखो, इंशाल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक एक एक बात का जवाब देके ना उठो। खुली लिखो चिट्टे। तो बहरहाल
کہتے ہیں جی جنت میں تو داخلہ ہوگا قیامت کے بعد. کب داخلہ ہوگا؟ قیامت کے بعد. سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے. جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. جہاں قرآن کیا ہے بدخلی. اچھا حضرت آدم جنت میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ جی یہ تو کہتے ہیں جا ہی کو نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات جنت میں گئے تھے یا نہیں؟ یہ تو کہتے ہیں جا ہی کو نہیں سکتا. قیامت کے بعد ہی داخلہ ہوگا. چلو بہرحال جاہلوں والی باتیں پورا مدار آج انشاءاللہ میں اس لین پہ آ رہا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، وہ بھی میں بیان کروں گا. اتنے جو ناچتے ہیں تو یاد رکھنا اب قرآن کا فیصلہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روح نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ قرآن مقدس نے 3 طبقوں کا ذکر کیا. بالغت الحلقوم پر وہاں گھروں میں دیکھنا 3 طبقوں کا ذکر ہے اور تینوں کی روح کے اخراج کا قرآن حکم لگا رہا ہے. یہ قرآن کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں لیکن میں تو اشارہ کرنے بیٹھا ہوں. ہمارا صاف عقیدہ قرآن مقدس کی آیات میں اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر صاف لفظوں کے اندر عقیدہ موجود. بخاری میں اور حتیٰ کہ بخاری سے لے کر مسند احمد تک پڑھتا جا، ہر حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیثیں ملیں گی. ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ملے گا. آپ کا یہ فرمان کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، آپ میری گود کے اندر تھے. فی یہ نوزیا روح رسول اللہ، میری گود کے اندر آپ کا سر مبارک تھا جب آپ کا روح مبارک بدن سے نوزیا جدا کر دیا گیا. اور مسند احمد میں فلما خرجت نفسہ، جب آپ کا روح مبارک بدن سے نکل گیا. اور ترجمہ بھی دیکھ رہے نا، بدر عالم مولانا بدر عالم میرٹھی کا ترجمان السنہ کا، کیونکہ مولویوں نے اب یہاں پر بھی ڈنڈی مارنی ہے. کہتے ہیں جی خارجت نفسہ، ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا خارجت نفسہ اے ہوبے سات. خارجت کا معنی کرتا ہے ہوبے سات، حبس ہو جاتی ہے. خارجت کا معنی نکلنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ماسٹر صاحب کہتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب، وہ کہتے ہیں مماتیوں کے پاس ایک قرآن کی آیت نہیں، ایک حدیث نہیں جس میں روح کے نکلنے کا تذکرہ ہو. اب آپ نے دیکھ لیا یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور پیارے پیغمبر کا فرمان اور بیان کرنے والی ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان بیچاروں کو حضرت معاویہ سے دشمنی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ مسئلے ایسے بیان کیے ہیں جو ان کے مذہب کے خلاف ہے، اور ام المومنین کے ساتھ دشمنی. اسی لیے ایک مولوی نے لکھا ہے، بڑا مولوی ہے، نام نہیں لیتا میں، جب بات ہوئی نا کہ ام المومنین قرآن پڑھ کے کہتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے، وہ بات کا مسئلہ ہے. قرآن پڑھ کے کہتی ہیں مردے نہیں سنتے، اور ام المومنین پوری امت کو بتا رہی ہے. بخاری میں حدیث ہے اور دوسری کتابوں فتح القدیر وغیرہ کے اندر وہاں پر لفظ آ رہے ہیں فتح القدیر، تحریرات حدیث، اور دوسری کتابوں کے لفظ ہے کیف یقول رسول اللہ. ام المومنین فرماتی ہیں وہ حدیث ہو سکتی نہیں جس میں موت کے بعد سننے کا تذکرہ ہو، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہو سکتا. جب یہ سوال ہوا، ہم مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، رائیوہا رائیو النساء، رائیوہا رائیو النساء. حالانکہ یہ شیعہ کا مقولہ تھا اور شیعہ مجتہدین نے یہی لکھا کہ ام المومنین کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو عورتوں والی باتیں کرتی اور عورت کی بات حجت نہیں ہوتی. اب شیخ الحدیث لکھ گیا رائیوہا رائیو النساء. اور ایک مقام پہ سوال ہوا، ام المومنین قرآن پڑھ کے کہتی ہے نہیں سنتے، تو آگے جواب کیا ملتا ہے
کہتے ہیں عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ توہین نہیں ہے؟ حضرت عائشہ کا کوئی اور کلمہ تھا؟ چلو بہرحال، تو فرماتی ہیں ہاذا کساؤن، بخاری ہے، مسند احمد ہے، یہ وہ چادر ہے نوزع فیہ روح رسول اللہ، جس میں اللہ کے محبوب کی روح کو کھینچا گیا اور آپ کی روح مبارک نوزع بدن سے جدا ہوئی، اور فرماتی ہیں خرجت نفسہ، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے بدن اقدس سے نکلی، ام المومنین فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم پوری زندگی میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی جو پیغمبر کی موت کے وقت مجھے خوشبو آئی۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ، یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ موت کا مطلب روح بدن سے نکل جائے، صاف سا مسئلہ ہے۔ اور ہماری اس پارٹی برادری کا کیا نظریہ ہے؟ 4، یہ یاد رکھنے ہیں، اوپر بھی حق 4 یار اور نیچے عقیدے بھی 4، یہ 4۔ اب آؤ، قیامت تک روح اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی، اور یہ مسئلہ قرآن مقدس کی مفہوم سے، منطوق سے